السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور اس قرآن مجید کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے، یخافون، جو اس بات سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اس کا معنی شاید کہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیات میں ایک زبردست واقعہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ آیات اس وقت میں نازل ہوئیں جب ابھی آپ مکہ میں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھرپور خواہش تھی کہ مشرکین قریش یہ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی ایک تو آپ کی رشتہ داری بھی تھی، دوسرا نبوت کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا، آپ کا منصب ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اور پھر یعنی آپ کی بھرپور خواہش بھی تھی، پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ نشانی مانگتے ہیں، تو اگر آپ نشانی لا سکتے ہوتے تو اس کے لیے آپ کو سرنگ کھودنی پڑتی یا آسمان پر چڑھنا پڑتا، تو آپ ایسا کر گزرتے، لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مشرکین قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی طرح کے موقعوں پر کئی طرح کی باتیں کی، آپ کو مال و دولت کی پیشکش بھی کی، آپ کو نبوت سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ٹھہرے۔ تو انہوں نے یہ بہانہ گھڑ لیا، کہنے لگے کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر بات چیت کریں، لیکن ان غریب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے ہمیں جھجک آتی ہے۔ یعنی اس طرح کا انہوں نے معاملہ جو تھا نا پیش کیا کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ مالدار لوگوں کے اندر جو غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ ان کو غریب لوگوں کے پاس بیٹھنے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی ہدایت پر بڑے ہی خواہش مند تھے، بہت ہی زیادہ، کہ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے، ان کو سکھا دے۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے، لوگوں کے لیے دعا ہی کی، اور پھر بھی ان سے ہدایت کی امید ہی رکھی۔ تو اس طرح کی جب طبیعت ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ چیز سوچ میں آ جاتی ہے کہ اگر میں صرف ان لوگوں کو موقع دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف مالداروں کے لیے اسکول کھولتے ہیں، اور یعنی دینی ماحول ان کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہ اسکول یا ہماری یہ تنظیم صرف امراء کے لیے ہے، اس میں غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر دین پھیلے۔ تو یہ بات بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز سوچی جاتی کہ صرف امراء کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات اتار دیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتریں تو ہم 6 افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کے نام اس طرح سے لیتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی،
عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال بن ربا، یہ 6 افراد نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ ان میں غلام بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ تو اقرا اور عیینہ یہ دونوں آئے اور کہنے لگے کہ اگر تنہائی میسر ہو تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر جو بھی سوچا، اب ان صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تو نہیں جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دیں اور فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ صرف انہی لوگوں کو ڈرائیے جن کے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، جو قیامت کے حساب و کتاب سے، قیامت کے حشر سے ڈرتے ہیں، اور جن کا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، کوئی سفارشی نہیں، وہ کسی سے کوئی امید ہی نہیں رکھتے، ان کو آپ ڈرائیے۔ لعلہم یتقون، لعلہ کا معنی عربی زبان میں یہ یعنی یقین کے لیے آتا ہے کہ یہ یعنی آئندہ وقت میں یہی لوگ متقین ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ نہ بھگا دیں ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو آپ نہ اٹھائیں اپنے پاس سے جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ یریدون وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حساب و کتاب کا کوئی بوجھ ہے، یعنی کچھ بھی بوجھ نہیں، اور نہ ہی آپ کے حساب کا ان پر کچھ بوجھ ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ ان کو دور ہٹا دیں گے یا بھگا دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریب لوگوں کے ایمان کی کس طرح سے لاج رکھی، کہ فرمایا کہ اگر آپ ان کو جبراً اٹھا دیں گے تو آپ انبیاء کی صف سے نکل کر ظالمین کی صف میں ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کا یہ کام ظلم پر مبنی ہوگا، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو نہیں اٹھانا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کو بھی ان کی قوم کے جو امراء تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ان غریبوں کو ہٹا دو تو پھر آئیں گے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان ایمان والوں کو دور نہیں ہٹا سکتا، اگر میں ان کو ہٹا دوں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ کہیں یعنی امراء کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی یہ ایک آزمائش ہے کہ اللہ کے ہاں بلند ترین مقام وہ لوگ پا گئے جو غربا تھے، کس وجہ سے؟ دین کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کیسے ہیں، نیت کیسی ہے، عمل جو کر رہے ہو اس کے اوپر شریعت کی مہر ہے یا نہیں ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے امیر اور غریب، اب اگر یہ لوگ غریب تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے اپنے مکہ کے لوگوں کے اندر ممتاز تھے، مالی لحاظ سے بھی، رعب و دبدبے کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ ان چیزوں کی قدر اور وقت نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر شکر ہے، کون اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پس کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لکھ لیا ہے یا فرض کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا۔
انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بے شک جو شخص تم میں سے عمل کرے گا برا جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اچھے عمل کرے گا، فَأَنَّهُ غفور الرحیم، پس بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان مسلمانوں میں اور بعد میں آنے والے مسلمانوں میں بہت سے لوگ، بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جہالت کے زمانے میں بڑے بڑے جرم کر چکے تھے، کئی قتل کیے ہوئے تھے، زناکاری، چوری چکاری، ہر گناہ ان کے اندر موجود تھا۔ اب وہ ایمان لانے کے بعد اس بات سے ڈرتے تھے کہ پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ایسے مسلمان نہیں ہوں گا، پہلے آپ میری ساری بات تفصیل سے سنیں، میرے بڑے بڑے جرم ہیں، ایک جرم ایسا ہے جو تفصیل سے میں آپ کو سناؤں گا، اگر وہ جرم میرا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو پھر مسلمان ہوں گا، اگر وہ جرم معاف نہیں ہوگا تو پھر مجھے مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں۔ ان کا نام دہیہ کلبی بتایا جاتا ہے۔ یہ ان کو بیٹیوں سے بہت نفرت تھی اور یہ بہت سی بچیوں کو قتل کر چکے تھے، یعنی صرف اپنی ہی نہیں، لوگوں کی، محلے داروں کی بچیوں، رشتہ داروں کی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد، یعنی یہ اتنے سخت دل تھے کہ بچیوں کو مار کر ان کو لطف آتا تھا اور یہ فرحت محسوس کرتے تھے۔ تو پھر وہ اپنی ایک بچی کی بات سناتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ بچی ان کی غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، جب گھر آئے تو وہ چلتی پھرتی باتیں کرتی تھی، لیکن ان کو ان کے اوپر رحم نہ آیا اور یہ ایک دن اس کو لے کر چل پڑے اور بڑی یعنی بے رحمی کے ساتھ اس کو اس طرح سے قتل کر ڈالا کہ جب گڑھا کھودا تو وہ بچی ان کے ساتھ خود گڑھا کھود رہی تھی، مٹی اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی اور پوچھتی تھی کہ بابا یہ کیا کرنا ہے؟ تو خاموشی سے یہ کھودتے رہے، جب بچی کو اس میں پھینک کر مٹی ڈالنے لگے تو وہ چیخنے لگی، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کوئی رحم نہ آیا اور میں اس کو دفن کر کے واپس آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا تو وہ خود بھی رو رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ بھی رو پڑے اور حاضرین مجلس بھی رو پڑے، اتنا دردناک یہ واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آسمان پر سے اتار دیا کہ اللہ ان گناہوں کو بخشنے والا ہے، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو پچھلے بڑے بڑے جرم اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، شرک جیسا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، تو حقوق العباد باقی یہ سارے وہ تو بعد کی بات ہے، سب سے بڑی بات تو شرک کی ہوتی ہے کہ شرک معاف نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحم کرنا لکھ لیا ہے، بے شک جو کوئی تم میں سے برا عمل جہالت کی وجہ سے کرے گا پھر توبہ کرے گا اور وَأَصْلَحَ، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، آئندہ یہ گناہ نہ دہرائے اور پھر اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی اسی طرح سے کچھ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے جب آئے تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یدک، اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا، آگے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا کہ عمر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک شرط لگاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگاؤ۔ کہنے لگے کہ اگر میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر میں مسلمان ہوں گا، ورنہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ تہدم ما کان قبلہ، یہ پچھلے سارے گناہوں کو، یہدم ما کان قبلہ، پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور ہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہاں، اور ہجرت اگر بندہ کرتا ہے تو یہ بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اللہ جہالت کے زمانے میں کی گئی نیکیاں ضائع نہیں کرتے، نیکیاں قائم رہتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے
لیکن اس نے مسلمان ہونے کے بعد، یعنی مسلمان پیدا ہوا یا مسلمان ہو گیا، اب 20 30 40 50 سال کی عمر، 70 سال کی عمر گزر گئی، نماز ہی نہیں پڑھتا، یا ساری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں دی، یا اس نے روزے ہی نہیں رکھے، تو وہ کیا کرے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کو جس بھی عمر کے حصے میں جب بھی خیال آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قریب المرگ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر کہا جائے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں یا توبہ کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب پڑھ کے کیا کرنی ہے، ساری زندگی تو نہیں پڑھی۔ تو ایسے لوگوں کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ آپ 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیں، کہ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت، اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، اور تیسرے نمبر پر تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر حقوق العباد ہیں تو چوتھی شرط یہ ہوگی کہ مظلوم سے اس کا حق معاف کروا لیا جائے یا ادا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَنَّهُ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی غفور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ گناہوں کو بخش دینا، رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وقت میں پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو گناہ سے بچا لیتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کا راستہ علیحدہ کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا جرم ہے، اور یہ کام کرنا یہ راہ راست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کے کام تھے ان کو واضح کر کے بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس فریضے کو مکمل طور پر ادا کیا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ کون سا کام گناہ ہے کرنا اور کون سا کام کرنا نیکی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے کام کریں، تاکہ ہم اللہ کی جنت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کو اور اس کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔